ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غاصب بھارتی حکومت نے جہاں اپنے عوام کو بدترین سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے، وہیں اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں لوگوں کی آواز دبانے کے لیے ان پر غیر انسانی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اپنے حقوق کی واگزاری کے لیے پرامن احتجاج تو کجا، انہیں اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی اجازت نہیں۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد پر تالے پڑے ہیں، جہاں کبھی اہل کشمیر بڑی تعداد میں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے، لیکن ایک عرصہ ہوا وہاں جمعے اور عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح محرم کے دنوں میں پرامن عزاداروں کو بھی ماتم کی اجازت نہیں۔ ماتمی جلوس نکالنے پر انہیں پولیس اور فوج کی طرف سے غیر انسانی تشدد کا سامنا ہے۔ سری نگر میں بھارتی پولیس نے عزاداروں کی طرف سے 8 محرم کا روایتی جلوس نکالنے کی کوشش پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے درجنوں عزاداروں کو گرفتار کر لیا۔ عزاداروں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ پولیس نے محرم کے جلوس اور عزاداروں پر بھارتی پولیس کے مظالم کی کوریج کرنے والے درجنوں صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کی دھمکی بھی دی، جبکہ بعض فوٹو جرنلسٹوں کے کیمرے بھی توڑ دیے گئے۔ پولیس نے عزاداروں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا۔ یاد رہے کہ قابض انتظامیہ کی جانب سے 1989 میں 8 اور 10 محرم کے 2 مرکزی جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو تاحال جاری ہے۔ کشمیری اپنے سینوں پر بھارتی گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن وہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ اپنے بنیادی حق خود ارادیت سے دستبردار ہونے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں۔ کشمیریوں نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مودی حکومت قتل عام، گرفتاریوں اور ظلم و تشدد کے ذریعے ان کے جذبہ حریت کو شکست نہیں دے سکتی، اور وہ بھارتی تسلط سے اپنے مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ وہ مودی کو جموں کشمیر میں اپنے ہندتوا منصوبے کو مسلط کرنے کی اجازت دینے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہوں گے۔ بھارت میں جب سے انتہا پسند بی جے پی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، مذہبی اقلیتوں کے لیے حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف ہیلے بہانوں سے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مساجد اور گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان، عیسائی اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو انتہا پسند RSS کے کارندوں کے عتاب کا سامنا ہے۔ ان پر جان لیوا حملے کیے جاتے ہیں، زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اور تو اور ان سے ہندوؤں کے مذہبی نعرے بھی لگوائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے نام نہاد جمہوری اور سیکولر بھارت میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق فرد عدم تحفظ کا شکار ہے، جن کی داد رسی کے لیے بھارتی عدلیہ بھی تیار نہیں، کیونکہ وہاں بھی ہندو جنونیت سرایت کر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا کو نریندر مودی کی صورت میں ایک نئے ہٹلر کا سامنا ہے، جس کے انتہا پسند اور استعماری اقدامات کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔